السلام علیکم ناظرین 49 نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں بابر علی بشارت۔ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج پاکستان کی 16ویں اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس اجلاس کے اندر آج 24واں وزیر اعظم پاکستان اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس انتخاب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس انتخاب کے نتیجے کے اندر میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں، کتنے ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلپ آف ٹنگ کا ایک معاملہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر آج وہ موضوع رہا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو کافی بحث دکھائی دی کہ سلپ آف ٹنگ تھی، یہ حقیقت کیا تھی اور افسانہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے آج میثاق مفاہمت کی بات ہوئی، یہ پیغام کس کے لیے تھا، یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا قومی اسمبلی کے اندر آج وزیر اعظم کے انتخاب کے اوپر ماحول کیسا رہا، کس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کے اندر جو صوبائی حکومتیں وہ قائم ہو چکی ہیں، اور دراصل مقابلہ جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے کی صوبائی حکومتوں کے درمیان ہے۔ ان کے کیا کیا پیکیجز انیشل پیکیجز سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروٹیسٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے گزشتہ روز پورے پاکستان کے اندر، اور اس وقت جو کارکنان کو جو تشدد کا اور جبر کا جو نشانہ بنایا گیا، یہ کیا سیاسی انتقام تھا یا کوئی مجبوری تھی، یہ بھی پورا ماجرا آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے۔ لیکن ناظرین، تمام خبروں سے پہلے آپ تک خبریں پہنچانے والوں کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عمران ریاض خان اور اسد علی تور جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جرنلزم کے جو ہے وہ ایک برائٹنگ جو سٹارز کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں، چمکتے ستارے ہیں۔ عمران ریاض خان جو ہے وہ بھی لاہور کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہے، اب پنجاب پولیس کی وہ گرفت میں ہے۔ اس سے پہلے اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے نے اسد علی تور جو ہے جو جرنلسٹ ہے، جو انسینسرڈ کے نام سے یوٹیوب پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، بڑا بلنٹ بولتے ہیں، ان کو وہاں پہ گرفتار کیا ہوا۔ اسد علی تور جو ہے جن کو گرفتار کر کے جو ایف آئی اے نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا تھا، آج ان کی وہاں پہ ایف آئی اے کے کورٹ کے اندر پیشی ہوئی، اور ان کا جسمانی ریمانڈ کے اندر مزید 3 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسد علی تور جو ہے ان کو مبینہ طور پہ سرکاری جو ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرنے پہ، یا ان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے پہ، یا ان کے خلاف جو وہ ہتک امیز جو گفتگو کرنے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کو پابند سلاسل کیا ہوا۔ اسد علی تور نے جو ہے وہ مسلسل یعنی کہ 5 دن سے انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ خاصے کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ عدالت میں ان کی والدہ اور ان کے بھوکلا نے ان سے ملاقات بھی کی، اور واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے چلتے چلتے جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایف آئی اے کے ایک چھوٹے سے سیل میں جہاں پہ کبھی 1900 کبھی اس سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بند کیا ہوا، اور مجھے سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح عمران ریاض خان کے بارے میں بتائیں کہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ ایک اینٹی کرپشن کے کیس کے اندر جو ان کو گرفتار کیا گیا، 5-6 دن ان کو بند رکھا گیا، اور بالآخر جو ہے وہ اینٹی کرپشن عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی، لیکن ان کی ضمانت منظور ہونے سے پہلے ہی 9 مئی کے واقعات میں جو زمان پارک جلاؤ گروہ کا مقدمہ تھا اس کے اندر اینکر عمران ریاض خان کو دوبارہ سے ان کے اندر اس کی گرفتاری ڈال دی گئی، اور ان کو پابند سلاسل کیا ہوا وہ جیل میں بند ہے۔ ابھی تاحال ان کی اس کیس کے اندر ضمانت نہیں ہوئی۔ اب یہ اگلا سکرپٹ کے مطابق کیا ہوگا کہ اس کیس میں ضمانت کے بعد ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے گا، یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا، اور اسد علی تور کو جو ہے وہ 3 دن کے جسمانی ریمانڈ، مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد کیا ان کی ضمانت ہو پائے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن عمران ریاض خان اور اسد علی تور جو ہے وہ صحافت کے چمکتے ستارے اور حق اور سچ کی آواز بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ہے وہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، اس کے 16ویں قومی اسمبلی، اس کا اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو آج کا ایجنڈا تھا وہ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب تھا،
جس کے لیے جو 2 کینڈیڈیٹ تھے میاں شہباز شریف اور عمر ایوب خان، انہوں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے تھے، جن کے دونوں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے اور ان کو ایلیجیبل کیا گیا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا۔ آج جو قومی اسمبلی کے اندر جو اراکین موجود تھے، ان کی تعداد کے مطابق جنہوں نے ووٹنگ کے اندر حصہ لیا، اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی MQM جو ہے، ان کے جو نامزد کردہ امیدوار تھے میاں شہباز شریف، انہوں نے 201 ووٹ لے کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل، جن کو PTI بیک جو تھے، وہ عمر ایوب خان، انہوں نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ JUIF اور اس کے ساتھ اختر مینگل اور محمود خانہ چکزئی اور دیگر لوگوں نے جو پہلے PDM کی جماعتوں کے اندر شامل تھے، انہوں نے اس انتخابی عمل کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے اور وہ اس انتخابی عمل میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے کنسرنز ہیں وہ کیوں نہیں شامل ہوئے اور ان کے بائیکاٹ کرنے کا کیا ان کو فائدہ حاصل ہوگا، وہ اس عمل کا کیوں نہیں حصہ بنے، اس کے بارے میں تمام لوگ پہلے سے ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے اپنے اپنے مطالبات ہیں جو پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اب سنی اتحاد کونسل کے نام سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر موجود ہے، انہوں نے اپنے امیدوار کو میدان میں لائے اور ان کے جو 92 کے 92 ووٹ تھے وہ انٹیکٹ رہے اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ووٹ ان کا ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ ان تمام کے تمام لوگوں نے عمر ایوب خان کی کو ووٹ بھی کیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ایک جان ہو کے ان لوگوں نے اپنے جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اس موقع پر جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف منتخب ہو گئے تو انہوں نے اس کے بعد اپنے منتخب ہونے کے بعد جو وہ قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور خطاب کے اندر جو ہے سلپ آف ٹنگ کا ایک معاملہ آیا، زبان پھسلگی کا معاملہ آیا۔ اور یہ معاملہ کیا ہوا کہ جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف وزیر اعظم موجودہ اسمبلی میں جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں اپنا پہلا خطاب کر رہے تھے، اپنا روڈ میپ دے رہے تھے اور اپنے جو پروگرام انہوں نے ترتیب دیے تھے ان کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تمام ان لوگوں کا، تمام ممبران کا، تمام پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے لیڈر آف اپوزیشن بنایا۔ تو یہ سلپ آف ٹنگ تھی؟ کیا یہ سلپ آف ٹنگ تھی؟ بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں وہ اس کو سلپ آف ٹنگ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے یہ حقیقت ہے، کیونکہ جس طرح سے مینڈیٹ چوری کر کے یہ تمام اراکین نے ممبر قومی اسمبلی کا MNA کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور زبردستی اسمبلی کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بٹھایا گیا ہے، تو در حقیقت جو ہے وہ میاں شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن ہی بنتے ہیں۔ یہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، یہ ان کے بیک آف مائنڈ میں، ان کے دماغ کے اندر جو چیز چل رہی تھی کہ وہ اپوزیشن میں ہی جا سکتے جتنی ان کی سٹرینتھ، ایکچول سٹرینتھ ہے، اس کے مطابق ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہی بنتا تھا اور وہی ان کے ذہن میں چل رہا ہے، وہی ان کے دماغ میں چل رہا ہے اور ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، ان کا دل دماغ جو ہے وہ ابھی تک اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ان کو جتا کے اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا ہے، نہ صرف اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا بلکہ حکومت بھی ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر کے اندر انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم پہلے مساک جمہوریت ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم مساک معیشت کی بات کرتے رہے ہیں، اب ہم مساک مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ مل کے مفاہمت کے راستے کو اپنائیں اور مل جل کے کام کریں۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے آگے مزید کام کرنا چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی کے اندر کی، لیکن اگر ایکچولی صورتحال کو دیکھیں، اصل صورتحال کو دیکھیں تو یہ مفاہمت کا پیغام کس کے لیے تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو مفاہمت کا پیغام نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہفتے والے دن جو ہے پورے پاکستان کے اندر احتجاج کا اعلان کیا تھا اور ان کے کارکنان ایک بہت بڑی تعداد کے اندر مختلف جگہوں پہ، سینکڑوں جگہوں پہ، پاکستان کی سینکڑوں مقامات پہ انہوں نے نکل کے ایک بڑی تعداد کے اندر انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ریلیز کی، انہوں نے نعرے بازی کی اور اپنے حق کے لیے جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، جو ان کا ووٹ چوری ہوا تھا، اس کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ لیکن اس احتجاج کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟
لاہور، کراچی، بلوچستان اور یہ اسلام آباد اور ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ ان احتجاج کرنے والوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے اوپر آنسو گیس فائر کیے گئے، ان کی گرفتاریاں کی گئی اور ان کو زبردستی ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا۔ کیا یہ مفاہمت کا راستہ تھا؟ جو وزیر اعظم پاکستان نے مساق مفاہمت کی بات کی ہے تو کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے پیغام تھا؟ میرے نزدیک تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے جو مفاہمت کی بات کی ہے وہ مفاہمت کی بات پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، وہ عمران خان کے لیے نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ تو کسی صورت وہ مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ان کو یہ نام بھی ان کو پسند نہیں ہے، ان کے ووٹ بھی ان کو پسند نہیں ہے، ان کے ووٹرز بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ مفاہمت کی جو بات کی گئی تو یہ دراصل مفاہمت ان کی طاقتور حلقوں سے تھی، ان کی مفاہمت کی بات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ تھی۔ یہ منت ترلا جو تھا وہ ان لوگوں کا تھا کہ آپ مجھ سے مفاہمت کریں، میری جو غلطیاں ہیں، جو میرے وہ کام جو ٹاسک آپ مجھے دے رہے ہیں، اگر میں ان ٹاسک پہ پورا نہ بھی اتر سکوں تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ رکھیں اور مفاہمت کے ساتھ چلیں تاکہ ہم مل جل کے یہ لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ اپنی جاری رکھ سکے اور آگے بڑھ سکیں۔ یہ مفاہمت کا پیغام ان لوگوں کے لیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں تھا۔ یہ پاکستانیوں کو بہرحال یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ مفاہمت جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے نا آج کا جو ماحول تھا وہ انتہائی گرما گرم تھا۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے جو ہے وہ سیٹ کے سامنے جا کے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے انہوں نے کھڑے ہو کے عمران خان کی تصویروں والے پوسٹر اٹھا کے شدید نعرے بازی کی، مریم کے پاپا چور ہیں، چور چور کے نعرے لگائے گئے، مینڈٹ چور کے نعرے لگائے گئے اور کسی نے بھی اس وقت ان کے کسی بھی نعرے کا جواب حکومتی بینچز میں سے کسی بھی ممبر نے، کسی بھی پارٹی نے ان کے نعروں کا جواب نہیں دیا۔ لیکن اس وقت جب وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہونے کے بعد تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے وہ انہوں نے ان کے ڈائس کا اسپیکر ڈائس کا انہوں نے گھراؤ کیا ہوا تھا، شدید نعرے بازی تھی، بہت زیادہ شور تھا۔ اس شور کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ ہمیں شعور سے شعور کی طرف جانا چاہیے، اور کاش یہ بات ان کو 2018 میں بھی یاد ہوتی جب عمران خان اپنی پہلی سپیچ کر رہا تھا تو اس وقت بھی ان لوگوں کا رویہ یہی تھا، انہوں نے اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان کو تقریر نہیں کرنے دی تھی۔ آج وہی مکافات عمل ہے جب آج میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اور اس وقت ان کو بھی تقریر نہیں کرنے دی۔ پہلے جب ٹینیور میں 16 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے تھے میاں شہباز شریف تو اس وقت ان کو اسمبلی بالکل خالی ملی تھی، خاموش اسمبلی، اس میں ان کی بات کے آگے جو ہے وہ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب پہلی دفعہ ان کو حقیقی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ وہ آوازیں اور وہ شور ان کو سنائی دے رہا ہے، لیکن مفاہمت کی بات کرنے والے نے کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اگر آپ مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہیں تو آئیں آپ اپنے فارم 45 لے آئے اور ہم اپنے لے آتے ہیں اور بیٹھ کے یہاں پہ ہم کمیٹی، ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں اور اس میں ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اوپر تحقیقات کرواتے ہیں۔ اگر آپ کے ممبران فارم 45 کے مطابق جیتے ہوں گے تو ان کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرواتے ہیں، بطور حکومت وہ اس بات کو انشور کر کے مفاہمت کے راستے کو ہموار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ مختصر عرض کرتا چلوں کہ صوبائی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں۔ پنجاب حکومت نے جو ہے رمضان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ راشن پیکج دینے کا اعلان کیا ہے اور اس راشن پیکج کے اندر تمام گھروں کو، تمام خاندانوں کو جو ہے وہ 10 کلو آٹے کا تھیلا دیا جائے گا، جس کے اوپر میاں نواز شریف کی تصویر پرنٹ کی ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں کے پی کے کی حکومت نے بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی اپنی عوام کے لیے اعلان کیا ہے کہ یکم رمضان سے پورے کے پی کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ بحال کر دیا جائے گا۔ ہر شہری کا شناختی کارڈ جو ہے وہ 10 لاکھ جو ہے وہ مالیت کا حامل ہوگا۔ تو جو سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ گردش کر رہی ہیں اور وہ وہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ بامقابلہ 10 کلو آٹا۔
تو یہ بہرحال آئندہ جو پرفارمنس ہوگی صوبائی حکومتوں کی وہ ہمارے اور آپ سب لوگوں کے سامنے ہوگی، اس کے اوپر آنے والے وقتوں کے اندر تجزیہ بھی کریں گے، اور ویڈیو چونکہ لمبی ہو چکی ہے اس لیے باقی چیزیں جو ہے مزید خبریں بہت ساری ہیں سیاسی انتقام میں اور مجبوری کے حوالے سے بات کرنی ہے اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ان تمام چیزوں کا ذکر کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہونے کے بعد آگے ملک کو کس طرح سے چلاتے ہیں، مفاہمت کو کس طرح سے آگے چلاتے ہیں، معیشت کو کس طرح سے آگے چلاتے ہیں، کیونکہ سنگین ترین جو ہے معاشی حالات جو ہے جن کا سامنا اس حکومت کو کرنا ہوگا۔ بجٹ سر پہ ہے، بجٹ کی تیاریاں سر پہ ہیں، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہے جو الیکشنز میں کیے تھے وہ بھی سر پہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے ان تمام چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید اپڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔